اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا بیان۔ ہاتھ دھونا تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانے سے قبل اور بعد میں ہاتھ دھونا فقر کو دور کرتا ہے اور تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہاتھ دھونا زیادتی خیر کا باعث۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں خیر زیادہ ہو، اسے چاہیے کہ کھانا آئے تو ہاتھ دھوئے اور جب فارغ ہو جائے تو ہاتھ دھوئے۔ ہاتھ دھونا باعث برکت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ کھانے سے فراغت کے بعد ہاتھ دھونا برکت کا باعث ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانے سے قبل اور بعد میں ہاتھ دھونا برکت کا باعث ہے۔ ہاتھ دھونا وسعت رزق کا باعث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ کھانے سے قبل اور بعد میں ہاتھ دھونا وسعت رزق کا باعث ہے۔ اس میں شیطان کی مخالفت ہے۔ فائدہ: کھانے سے قبل اور فراغت کے بعد ہاتھ دھونا سنت ہے۔ اگر ہاتھ صاف ہو تب بھی دھونا سنت ہے۔ چمچوں اور کانٹوں کی صورت میں چونکہ ہاتھ دھونے کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی، اس لیے ان برکات و فوائد سے محرومی ہو جاتی ہے۔ قدرت نے ہاتھ اسی لیے دیا ہے کہ ہاتھ دھو کر ہاتھ سے کھائے تاکہ یہ برکات و فوائد حاصل ہوں۔ برکت کا مفہوم یہ ہے کہ جن فوائد اور مقاصد کے لیے کھایا جاتا ہے وہ پورے ہوتے ہیں، بدن کا جز بنتا ہے، عبادت اور عمدہ اخلاق پر تقویت کا سبب بنتا ہے۔ برکت کا مطلب اس کا زائد محسوس ہونا بھی ہے۔ سنت کی برکت کا ایک عجیب واقعہ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر 300 روپیہ کا قرض تھا اور بوجھ مفلسی کے کوئی صورت ادا سمجھ میں نہ آتی تھی۔ اتفاقاً ایک دن میں نے کسی عالم کے درس میں یہ سنا کہ جو شخص کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں سنت سمجھ کر ہاتھ دھو لیا کرے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ چند دنوں میں اس کا قرض ادا ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے یہ عمل شروع کیا۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ اللہ کے فضل و عنایت سے میرے ذمے ایک کوڑی بھی کسی کی باقی نہ رہی اور میں الحمدللہ ایک سنت نبوی پر عمل کی برکت سے قرض کے بوجھ سے سبکدوش ہو گیا۔ برتن میں ہاتھ دھونا۔ سلیچی میں ہاتھ دھونا درست ہے۔ جس برتن میں کھایا ہو اس میں ہاتھ دھونا بے ادبی ہے۔ کھانے کی ابتدا بسم اللہ سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ کہو اور ہر ایک اپنے قریب سے کھائے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ کہو اور اپنی جانب سے کھاؤ۔ فائدہ: صرف بسم اللہ پڑھ لے تب بھی کافی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بہتر ہے۔ بسم اللہ نہیں تو برکت نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو شیطان کی شرکت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے اور کھانے پر اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے نہ سونے کی گنجائش ہے نہ کھانے کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے یہ پسند ہو
کہ شیطان اس کے ساتھ کھانے میں، سونے میں، رات گزارنے میں شریک نہ ہو۔ اسے چاہیے کہ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرے اور کھانے پر بسم اللہ کہے۔ اس کی برکت سے شیطان شریک نہ ہوگا۔ تمام حوالہ جات شمائل کبریٰ جلد نمبر اول سے لیے گئے ہیں۔